کسی بھی سلطنت کے قیام کے لیے لاکھوں افراد کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جیسا کہ ڈرامہ سیریز ارطغرل اور قرلس عثمان سے واضح ہو چکا ہے۔ یہ قربانیاں جسمانی، مالی اور روحانی بھی ہو سکتی ہیں۔ سلطنت کی بقا سلطنت کے قیام سے بھی مشکل ہوتی ہے اور اس کے دفاع کے لیے لاکھوں کروڑوں کی افواج اور اسلحہ وغیرہ رکھنا پڑتا ہے۔ ان افواج اور اسلحے پر تو ہر ملک ہی مان کرتا ہے، لیکن ایک شعبہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کا وجود تو ہر ملک تسلیم کرتا ہے، مگر پکڑے جانے پر کبھی بھی اس شعبے کو اپنایا نہیں جاتا اور جاسوس کے پکڑے جانے پر اسے دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور حکومت میں تقریباً ساری دنیا ہی سلطنت کی مخالفت پر اتر آئی تھی، اور اس بے انتہا مشکل دور میں سلطان عبدالحمید نے اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا جاسوسی نظام قائم کیا۔ سلطان کا جاسوسی نظام اتنا مضبوط تھا کہ ترکی کے ہر شہر میں جاسوسوں کے مضبوط نیٹ ورکس موجود تھے۔ حالانکہ استنبول شہر میں کچرا اٹھانے والے بھی زیادہ تر وہی ہوتے تھے۔ بلا شبہ خلیفہ عبدالحمید کا جاسوسی کا نظام پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ دشمن کا ایک جاسوس پکڑ کر مار دو تو یہ سمجھ لو کہ آپ نے دشمن کے 1000 جنگجو مار دیے ہیں۔ آپ کے دور میں ان کا ایک جاسوس ویٹیکن سٹی سے واپس آیا اور صلیبی فوج کے بارے میں مکمل معلومات دی، تو سلطان نے اسے مکمل تنخواہ کے علاوہ قیمتی تحفے تحائف بھی دیے۔ اس پر فوج کے سپاہیوں نے اعتراض کیا کہ ہم لوگ ہر میدان میں آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، پر ہمیں قیمتی تحائف کیوں نہیں دیے جاتے؟ خلیفہ نے جواب دیا، جب آپ لوگ لڑتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر آپ لوگ شہید ہو جائیں تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جنازہ پڑا جائے گا اور قبر بھی نصیب ہوگی، مگر میرے جاسوس میرے وہ گمنام سپاہی ہیں کہ اگر پکڑے جائیں تو انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ میری آنکھیں اور کان ہیں جن سے میں میلوں دور دشمن کو سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اگر یہ چاہیں تو اپنے ایمان کا سودا کر کے میرے لیے شکست کا باعث بن سکتے ہیں، مگر وطن سے دور دشمنوں کے اندر رہ کر یہ لوگ اپنا ایمان نہیں بیچتے اور دین کے لیے اپنی جان ہمیشہ ہتھیلی پر رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے جاسوسوں کے ہمراہ بے شمار دشمن کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ کتنی ہی بار جب سلطنت کی بقا خطرے میں تھی تو آپ کی دانشمندی اور آپ کے جاسوسوں کی ہمت سے وہ خطرہ ٹال دیا گیا، چاہے اناتول کے میدان ہو یا پھر حجاز مقدس۔ آپ کے جاسوسوں نے ہمیشہ آپ کو سرخرو ہی کیا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں اپنے جاسوسوں کے لیے استنبول میں باقاعدہ ایک قبرستان تعمیر کروایا۔ اس قبرستان میں ترک جاسوسوں کے علاوہ ترک جنگ آزادی کے شہید اور ترک حریت پسند رہنما وغیرہ بھی دفن ہیں۔ اس کے علاوہ اسی قبرستان میں برصغیر اور ترک تاریخ کے نامور مجاہد ترک لالا بھی دفن ہے۔ استنبول کے اس تاریخی قبرستان کا گزشتہ دنوں میں ہی ترک لالا کی ٹیم نے دورہ کیا تھا، جہاں عدنان صدیقی، ہمایوں سعید، جلال عبد الرحمن غازی اور ترک لالا کی باقی ٹیم نے ترک لالا کی قبر پر حاضری دی اور اخراج عقیدت بھی پیش کی۔